لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة وقال في مقام آخر الدين يسر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل قدر عزیز بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہمیں جس دین سے نوازا ہے وہ دین اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اللہ کا منتخب کیا ہوا دین ہے۔ اللہ نے نام کو بھی انتخاب کیا، ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ دین اسلام اللہ نے پسند کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جو آدمی صبح اور شام اس دعا کو پڑھتا ہے، آتا ہے حدیث کے اندر میں، جو آدمی فجر کے بعد ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کروں گا۔ اس دعا کے اندر میں اس دعا پڑھنے والا بندہ یہ کہتا ہے میں راضی ہوں اس بات پر کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میں اس بات پر راضی ہوں۔ وبالاسلام دینا، یہ اپنی زبان سے ہر صبح اس بات کو کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، میں اس پر راضی ہوں، خوش ہوں، اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اور رسول ہے، میں اس پر راضی ہوں۔ یہ دعا پڑھنے والے کو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرتے۔ قرآن میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دین جو دین اسلام میں نے تم کو دیا ہے، اگر کوئی دین اسلام کو چھوڑ کر کے دنیا میں بہت سارے ادیان ہیں، دنیا میں بہت سارے مذاہب باطلہ ہیں، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اگر کوئی کتنی ہی ساری جد و جہد کے ساتھ اور کشٹ کے ساتھ، محنت کے ساتھ ادیان باطلہ پر چل کر کے اور مذاہب باطلہ کی پیروی کر کے اگر وہ آئے گا، پھر بھی وہ اللہ کے وہاں قابل قبول نہیں ہے۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، عربی جاننے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ کائنات کا مالک، خالق کائنات کتنی تاکید کے ساتھ میں اس بات کو بتا رہے ہیں کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے عزیز بزرگوں، مجھے اور آپ کو اپنے دل میں اس بات کی خوشی منانی چاہیے کہ مجھے اللہ نے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، دین اسلام کی دولت سے نوازا۔ یہ نہیں کہ ماں باپ کی گود میں اسلام مل گیا اور ہم چل رہی ہے زندگی کی گاڑی، ایسا نہ ہو۔ تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچے کہ اللہ نے صبح شام اور دین میں 5 مرتبہ اس کے دربار میں بلا کر کے میری زبان پر، جس زبان سے کتنی غلط چیزیں نکل رہی ہے، اس کے باوجود وہ کریم اور شفیق ذات مجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگوں کے بارے میں یہ نیوز اور خبریں سنتے رہتے ہیں کہ فلانے نے کسی نہ کسی وجہ سے اسلام کو چھوڑ دیا،
ایمان کو چھوڑ دیا، لیکن اللہ نے مجھے صبح بھی ایمان کی حالت میں کروائی، شام کی طرف میں جا رہا ہوں ایمان کے ساتھ جا رہا۔ آپ نے جہاں فتنے گنوائے ہیں ان فتنوں میں سے، قرب قیامت کے فتنوں میں سے ایک یہ بھی بتایا وہ حالت ہوگی کہ ایک آدمی یصبح مومنا ویمسی کافرا، یمسی مومنا ویصبح کافرا، کہ صبح کرے گا ایمان کی حالت میں، شام کرے گا کفر کی حالت میں، شام کرے گا کفر کی حالت میں، صبح کرے گا ایمان کی حالت میں۔ آج ہم دیکھیں عزیز بزرگوں، آج کسی کی زبان پہ لگام نہیں ہے، کسی کی زبان پہ لگام نہیں ہے۔ بہت سے مرتبہ جنون کے نشے میں، کبھی مال کے نشے میں، کبھی جوانی کے نشے میں، کبھی عہدے کے نشے میں، کبھی کسی نہ کسی کے نشے کے اندر میں اپنی زبان سے بے ایمانی کے بول ایسے نکال دیتا ہے جس کے نتیجے میں اسے احساس بھی نہیں ہوتا اور ایمان سے ہاتھ دھو دیتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں سے ایمان نکل جاتا ہے، اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ لیکن کیا ہے، دل پر گناہ کرنے کے نتیجے میں، گناہوں کے انبار کے نتیجے میں دل اتنا سیاہ ہو چکا ہے، دل اتنا سیاہ ہو چکا ہے جس کے نتیجے میں اس کا احساس ہی ختم ہو چکا۔ اس لیے عزیز بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، دل کی گہرائیوں سے، دل کی گہرائیوں سے۔ جیسے ایک آدمی لاکھوں کے قرض میں ڈوبا ہوا ہے اور کسی نے اس کی کروڑوں کی مدد کر دی، ایک آدمی لاکھوں کے قرض میں ڈوبا ہوا ہے اور کسی نے اس کی کروڑوں کی مدد کر دی، وہ آدمی، اس آدمی کا کتنا احسان مند اور کتنا گرویدہ ہوگا، اس کے شکرانے میں اس کے آنکھوں سے آنسو بلا اختیار ڈل پڑیں گے، بلا اختیار اس کا حکم سامنے آنے پر اپنی گردن جھکانے پر مجبور ہوگا کہ لاکھوں کے قرض والوں کو کروڑوں کی مدد ہو گئی۔ عزیز بزرگوں، مجھے اور آپ کو اس اللہ نے جس دولت سے نوازا ہے، جس کلمے کی دولت سے نوازا ہے، جس ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اگر صحیح معنوں میں اس کی نعمت ہونے کا احساس ہمارا دل اگر قبول کر رہا ہے، وہ اتنی ساری نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اگر سوچے، تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچے، اس کے آنکھیں مجبور ہوگی اللہ کے شکرانے میں آنسو نکالنے میں، اس کے قدم مجبور ہوں گے بلا اختیار اللہ کے دربار کی طرف چلنے میں، کہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی جو لاکھوں کے والوں کے کروڑوں جانے کے برابر نہیں ہے، بلکہ ابد الآباد کی جو زندگی ہے، دنیا کی زندگی کے ساتھ ابد الآباد کی زندگی کے ہزاروں کروڑوں مسائلوں کا حل اللہ نے اسی ایمان میں رکھا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ عزیز بزرگوں، ہمیں اس کی شکرانے کی ایک نعمت یہ ہے، ہم جو بار بار سنتے ہیں کہ اللہ نے ہماری کامیابی پورے دین میں رکھی ہے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک۔ یہ جملہ پہلی بار نہیں سن رہے، بار بار ہم نے سنا اور کہا ہے کہ ہماری کامیابی اللہ نے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک کی، اندر میں پورا دین جب آئے گا تو ہم پورے کامیاب ہوں گے۔ عزیز بزرگوں، اس جملہ میں غور کرنے کی ضرورت ہے، سنا تو بہت سی مرتبہ، لیکن غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک ہماری پوری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق اور تاجدار مدینہ فخر دو عالم آمینہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آ جائے۔ عزیز ساتھیوں، اس وقت میں ہمارے معاشرے میں ایک چیز دن بدن جو وجود میں آ رہی ہے اور دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ اس جملے پر جب غور کریں گے تو پتہ چلے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں سر کے بالوں سے لے کر، اس وقت ہمارا معاشرہ بالوں کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے تیزی کے ساتھ ہٹتا چلا جا رہا ہے۔
تیزی کے ساتھ نمازی کے گھر میں بھی، حاجی کے گھر میں بھی، اور خیرات دان کرنے والے کے گھروں میں بھی الغرض شاید کو بچا ہو کہ جس کے گھر کے اندر میں بالوں کا دین نکلتا چلا جا رہا ہے۔ آپ جوامع الکلم تھے، آپ سمندر کو ایک کوزے میں بھرنے والے تھے، ایک جملے میں پورا دین سمجھانے والے تھے۔ آپ نے فرما دیا خالف الیہود والنصارى، خالف الیہود والنصارى، ہر معاملے میں آپ نے فرمایا یہود اور نصارہ سے مخالفت کرو۔ اس کا خلاصہ ہے بالوں کے سلسلے میں یہودوں کا طریقہ، نصارہ کا طریقہ آج گھر گھر میں جنم لے رہا ہے، گھر گھر میں جنم لے رہا ہے۔ سر کے بالوں سے لے کر آج ہم دیکھیں بالوں کا دین ہماری زندگی میں کتنا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا، آپ نے قضاء سے منع فرمایا ہے۔ قضاء کا مطلب ایک طرف کے بال منڈوانا، دوسری طرف کے بڑے رکھنا، چھوٹے بڑے بال رکھنا، سر کے بال چھوٹے بڑے رکھنا، آپ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، آپ نے منع فرمایا۔ یہ بالکل صحیح نہیں ہے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے کہ ہم ایک طرف کے بال چھوٹے اور ایک طرف کے بال بڑے، اب اسے چاہے کسی بھی کٹ کا نام دے دو، اسے کسی بھی کٹ کا نام دے دو، یہ سارے غیروں کے طریقے ہیں، یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے سر کے بالوں کا دین بتایا، مونچھ کے بالوں کا دین بتایا، داڑھی کے بالوں کا دین بتایا، بغل کے بالوں کا دین بتایا، منہ زیر ناف کے بالوں کا دین بتایا۔ آپ نے بدن میں اگنے والے مردوں کے بالوں کا دین بتایا، عورتوں کے بالوں کا دین بتایا، ہر طرح کے بالوں کا دین۔ آپ نے ہمیں کسی موقع پر یتیم اور بے سہارا نہیں چھوڑا، آپ نے ہمیں ایسے ہی بے لگام نہیں چھوڑا، آپ نے ہر موقع کا دین ہمیں دیا ہے۔ داڑھی اور مونچھ کے بارے میں آپ نے فرمایا واعفوا اللحیہ واقصوا الشوارب، داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھ کو کتراؤ۔ ہر موقع کے جہاں کی بھی بال ہے، پورا بالوں کا دین اگر پتہ نہیں ہے تو ہمیں اس کی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ کہہ کر کے اللہ کے دربار میں جہاں ہمیں حوض کوثر پر جانا ہے، آپ کی شفاعت لینی ہے، آپ کے دست مبارک سے آب کوثر پینا ہے، آپ کے طریقوں کو چھوڑ کر کے، آپ کے طریقوں کو ٹھکرا کر کے، آپ نے جہاں یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا، امر کے ساتھ کہا خالف الیہود والنصارہ، وہاں ہم آپ کے طریقوں کی مخالفت کر کر کے پھر اس بات کی کیا امید لگا سکتے ہیں جس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، جس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کیا آپ کی سفارش ہمیں مل سکے گی؟ حوض کوثر پر دست مبارک سے کیا ہم آب کوثر پی سکیں گے؟ اس لیے عزیز بزرگوں، ہماری زندگی میں بالوں کا بھی دین لانے کی ضرورت ہے۔ بال رکھتے ہیں، بال رکھ سکتے ہیں، بال رکھ سکتے ہیں، لیکن بال رکھنے کے لیے اگر مانگ بھی نکالتے ہیں تو مانگ نکالنا جیسا آپ نے مانگ نکالی ہے، بیچ میں مانگ نکالی ہے۔ ایک طرف یہودوں کی سنت ہے، یہودوں کا طریقہ ہے، اور ایک طرف نصارہ کا طریقہ ہے۔ آپ نے اسے ناپسند کیا ہے، آپ نے اسے ناپسند کیا ہے۔ اللہ پاک صاف ستھرے، اللہ نظیف ویحب النظافہ، اور زینت کا حکم ہے، زینت کے ساتھ رہے، لیکن اللہ کی پیدائش میں، اللہ کی تخلیق میں ہم کو تغیر کرنے کا ہمیں کوئی حکم نہیں ہے۔ جیسے دانت ہے، اب دانت ایک اللہ کی نعمت ہے، دانت میں اچھا دکھانے کے لیے اگر کوئی بتکلف کھلا بنوا رہا ہے، کھلا بنوا رہا ہے تاکہ اچھا لگے، یہ اللہ کی تخلیق میں ایک تغیر کرنا ہے۔ گویا کہ ہم اپنے عمل سے یہ بات بتاتے ہیں مجھے اللہ نے جس حیثیت سے پیدا کیا ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے، ہم اللہ کی تخلیق پر راضی نہیں ہیں۔ اس عمل کے ذریعے سے ہم یہ بتا رہے ہیں
ہاں دانت اللہ نے دیے ہیں، اس کی زینت کر سکتے ہیں، دانت میں کوئی خرابی نہ ہو، اس کی صفائی کے لیے ہم مسواک کا اہتمام کریں گے، ضرورت پڑے گی تو برش کا استعمال کریں گے، برش کا بھی کبھی کبھی استعمال کر لیں گے، لیکن اس کی تخلیق میں تغیر کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس بال بہت سی مرتبہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کے بالوں کو بیچا بھی جاتا ہے، بالوں کو بیچا بھی جاتا ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر میں، ہماری زندگی میں اتنی پیسوں کی ہوس ہے، اور ایسے اتنے ہم پیسوں کے پجاری بن بیٹھے ہیں، بس پیسے ملنے چاہیے، پیسے ملنے چاہیے۔ اس کے نتیجے میں اگر عورت کے بال بیچنے پڑے بیچ دو۔ عزیز بزرگوں، ہم دیکھیں یہ جائز بھی ہے یا ناجائز ہے؟ عورتوں کے بالوں کا بیچنا، پیسوں کی ہوس ایک حد تک ہے، اسی لیے کہا حب الدنیا راس کل خطایا، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ اگر ہم نے اپنے دلوں پر محنت کر کر کے دنیا کی محبت نہ نکالی تو یہ جائز ناجائز کے تفریق کے بغیر، یہ تمام کام کرنے پر ایمان کی کمزوری کے ناطے یہ پیسوں کے پجاری بن کر کے سارے کام کرے گا۔ یہ بالوں کا بیچنا، عورتیں بال بناتی ہے، بال بنانے کے بعد کچھ بال ٹوٹتے ہیں، ایسے ہی راستوں میں ڈال دینا اور ادھر کوڑا کرکٹ پر ڈال دینا، یہ آداب کے خلاف ہے۔ بہت ساری طبی لائن سے بھی، بہت ساری بیماریوں کے بھی یہ شکار ہو سکتے ہیں، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ جیسے ناخن ہے، ناخن کاٹنے کے بعد ادھر ادھر ڈالنا، یہ بیماریاں بھی لا سکتا ہے طبی لائن سے، اور کئی قسم کے امراض میں یہ مبتلا ہو سکتا ہے، اور آداب کے بھی خلاف ہے۔ انسان کے بدن کا ہر عضو اور ہر چیز قابل تعظیم ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا ہے، معزز بنایا ہے۔ اس لیے عزیز بزرگوں، ہمیں اپنی زندگی میں، اپنے اولاد کی زندگی میں بالوں کا دین بھی لانا ہے۔ ہم یہ اپنے دلوں میں بٹھائے، میں مسلمان ہوں، خالی جمعہ کا مسلمان نہیں، میں مسلمان ہوں، خالی رمضان کا مسلمان نہیں، میں 24 گھنٹے کا مسلمان ہوں، میں نائے اور حجام کے وہاں بھی جاؤں گا تو مسلمان بن کے جاؤں گا۔ آج ہمارے پاس میں علم کی کمی ہو گئی۔ میں ایک غیر مسلم کے پاس، بے ایمان کے پاس اپنے بال بنانے کے لیے گیا، میں نے اس سے کہا کہ بھائی بال اس طریقے سے کاٹنا۔ بے ایمان کہہ رہا ہے، آج سے تقریباً 15 سال پہلے، 15-20 سال پہلے میں اس کے پاس، اس نے کہا مول صاحب مجھے پتا ہے تمہارے پیغمبر 3 طرح کے بال رکھتے تھے، لما، جمہ، وفرا، یا آپ کے بالوں کی 3 قسمیں تھیں۔ ایک بے ایمان کہہ رہا ہے، ایک بے ایمان ہمارے یہاں، ہمارے علاقے کا تھا، تھوڑا دور 15-20 کلومیٹر دور پر، وہ بے ایمان کہہ رہا ہے کہ آپ کے نبی کیسے بال رکھا کرتے تھے مجھے پتا ہے، لما، جمہ، وفرا، یہ آپ کے بالوں کی قسم تھی۔ لیکن افسوس ہے آج ہمارا مسلمان اور ہمارا ملجا ہوا، سمجھا ہوا عقل مند طبقہ اپنے بچوں کی محبتوں میں، بالوں کے معاملے میں شریعت کی حدود کو اور بارڈر کو پار کرتے ہوئے ایسے جا رہا ہے کہ یہ طریقہ کس کا ہے اسے احساس بھی نہیں۔ میرے نبی کو یہ طریقہ پسند تھا یا نہیں تھا؟ آپ نے اس کے بارے میں کتنی سخت وعیدیں فرمائی ہے، لیکن ہمارے دلوں میں آپ کی محبت نہ ہونے کے نتیجے میں، اور محبت ہے تو وہ محبت کی کمزوری کے نتیجے میں، محبت ہے لیکن محبت کی کمزوری کے نتیجے میں آج ہماری زندگی کے، میں نے ایک جملہ بتایا، ہم یہ کہہ رہے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک پورا دین ہماری زندگی میں آئے۔ اب جہاں سے ابتدا ہے سر کے بالوں سے، وہی ہماری دین کی کمی ہے۔ اب نیچے آئیں گے آنکھوں کا دین، پلکوں کا دین، بھووں کا دین۔ آج ہم دیکھیں ہماری ماں بہنیں بیوٹی پارلر کا کیا عالم ہے، بلکہ اب تو ماں بہنیں بھی چھوڑے، ہمارا جوان طبقہ مرد بھی کیا کر رہا ہے۔ اس لیے عزیز جو کچھ بھی شریعت نے زینت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، ہم زینت کو اختیار کریں گے لیکن شریعت کی حدود میں رہ کر۔ وہاں تک میرا اللہ کیا کہتا ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، وہیں تک ہم اپنے بالوں کو بنائیں گے، ہم اپنے چہرے کو بنائیں گے، ہم اپنے ناخنوں کو کاٹیں گے۔ ناخن کاٹنے کا بھی دین ہے،
नाखून काटने का भी दीन है। ये पूरी वो हम उस दीन को मानते हैं, वो दीन इस्लाम जिसमें थूकने का भी दीन बताया है, जिसमें थूकने का भी दीन बताया है, पेशाब पाखना का भी दीन बताया है। लेकिन अजीज़ बुजुर्गों, आज हमारी ज़िंदगी में ईमान के कमज़ोरी के नतीजे में आज हम दीन से कोसों दूर होते जा रहे हैं। इसलिए मेहनत करके अपने दिलों पर इनफिरादी अमल का भी एहतमाम करना है, और इनफिरादी अमलों में सबसे बड़ा अमल 5 वक्त की नमाज़ों का एहतमाम। अल्लाह की मदद की ज़रूरत है, अल्लाह की मदद की ज़रूरत है, और उस अल्लाह को मनाने के लिए इससे बड़ा कोई हथियार हमारे पास में नहीं है। अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह को राज़ी करना है। हम अपने मोहल्ले में, हम अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में, अपनी सोसाइटी में मेहनत करके, इतनी खुशामदें कर करके, उनके मन्नतों समाजत कर करके, इस मेहनत के अंदर में आगे बढ़ते हुए एक एक फ़र्द 5 वक्त की नमाज़ों का एहतमाम करने वाला बन जाए। अगर नमाज 100% मुसलमानों में जिंदा हो जाएगी, अजीज बुजुर्गों, आज भी अल्लाह पूरी ताकत के साथ में है। उसके वादा रहमत, नुसरत, मदद का वादा आज भी है। शर्त यह है मुसलमान बन जाए, मुसलमान बन जाए। इसलिए अजीज बुजुर्गों, अल्लाह ने हमें जो ईमान दिया है उसकी शुक्रगुजारी ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में पूरा दिल लाने की कोशिश करें, अपने घरों के अंदर में भी और अपनी ज़ात के एतबार से। अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में उसके बंदे बन करके और प्यारे नबी के सच्चे आशिक बन करके जीने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।